अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करेंगे, आपको याद दहानी करा दें कि आज 16वां रोज है ARY न्यूज की बंदिश को। सिंध हाई कोर्ट ने एक वाज़े अहकामात दिए हुए हैं, उसके बावजूद अभी भी केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज को बहाल नहीं कर रहे हैं। आज डेवलपमेंट ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा को शोकॉज नोटिस जो है तौहीन अदालत का वो भेज दिया है। उनको खुद 7 सितंबर को पेश होने का हुक्म भी दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में भी आज ARY की बंदिश के हवाले से बातचीत होती रही, उसका जिक्र हुआ। चेयरमैन कमेटी में पेश हुए। बंदिश का जो सारा मुद्दा था एज एक्सपेक्टेड वो केबल ऑपरेटर्स के ऊपर डाल दिया गया, जैसा कि अदालत में पेशी के वक्त भी कर दिया गया। केबल ऑपरेटर्स भी बेचारे इसके अंदर एक विक्टिम से ही हैं, क्योंकि उनकी मर्जी तो नहीं है कि वो चैनल कोई खोल दें या बंद कर दें। कहीं ना कहीं दबाव डाल के वो चैनल बंद करवाया जा रहा है, लेकिन मलबा उन पे डाल रहे हैं। बहरहाल सेनेटर फैसल जावेद साहब से कोशिश करेंगे हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जो सबसे अहम स्टोरी है इस वक्त, मुल्क के तूलो अर्ज में जो शदीद सैलाब आए हुए हैं, जो वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, जो फुटेजेस सामने आ रही है, किसी भी जी शऊर इंसान का दिल दहला दें। किसी का घर जमी बोस है, किसी के मवेशी मर गए हैं, लाखों बेघर लोग, लाखों एकड़ पे जो जमीन है वो तबाह बर्बाद हो गई है। आज अगर हम आपको क्विकली बता दें कि हुकूमत ने जो नुकसानात सैलाब के उसके हवाले से जो अपडेट दी वो क्या थी। 15 दिन में कहते हैं जी कि 34 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 94 अफराद अभी तक जख्मी हुए हैं। 54 घरों को नुकसान है। ये खैबर पख्तूनख्वा के हम आपको बता रहे हैं। सैलाब से ज्यादा मुतासरा अजला में DI खान, अपर कोहिस्तान, अपर लोअर त्राल शामिल हैं। जिला खैबर, बाजोड़, जनूबी वजीरिस्तान में जानी और माली नुकसान हुए हैं। बहरहाल आज शहरी रहमान साहिबा ने बलाखिर काफी दिनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजमूई तौर पर सूरत हाल बताई कि इस वक्त क्या सैलाब के हवाले से जो तबाहकारियां हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हुकूमत के पास क्या हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। सारे जो क्रॉप है सबका खैरपुर की तस्वीर चल रही थी, डेट क्रॉप्स खत्म, कॉटन क्रॉप खत्म। ये सूरत हाल कभी देखने में मैं समझती हूँ मानसून के हवाले से कहीं नजर नहीं आई है। परेशानी जी ये है, हम एक फिगर रिलीज करते हैं, उसके आदाद शुमार बढ़ जाते हैं। कल भी 913 लोग लुकमाए अजल हुए हैं, इसमें इंजरीज काफी हैं और KP के हवाले से बच्चों का बहुत इसमें इंजरीज हुई हैं और डैमेज हुआ है। 169 KP में हलाकतें हुई हैं जी, 164 पंजाब में, 200 और 230 बलूचिस्तान में। तो ये काफी बड़ा फिगर है। कल हमसे इंटरनेशनल डोनर्स ने भी, अब हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया भी हमारी इमदाद करे। And we look towards the international community. We do thank this work. UNOCHA is in NDMA right now helping with needs assessment, but we need all the help we can get. जी, जो शहरी रहमान साहिबा जो मैग्नीट्यूड है सारी तबाही का वो एक्सप्लेन कर रही, खासतौर पे जो फसलों के हवाले से उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो काश्त है वो तबाह हो गई है। इस पे बात करेंगे, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद साहब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो आपका कमेटी का इजलास हुआ उसमें चेयरमैन पेमरा भी पेश हुए। आज उन्होंने कहा कि ये केबल ऑपरेटर्स ने बंद किया हुआ है, मतलब हुआ क्या आज उस पूरे इजलास के अंदर? जी बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय के ऊपर जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और ARY न्यूज जो हक और सच की आवाज उठाता है, जो ARY न्यूज, मैंने कमेटी में ये बात रखी कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी गवर्नमेंट की जो चीजें ठीक नहीं थी उनको भी हाईलाइट करता था, प्रोग्राम्स करता था, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता था, लेकिन अवाम की आवाज उठाता था ना, क्योंकि मीडिया गवर्नमेंट को हमेशा टोस पे रखता है, अवामी इश्यूज को हाईलाइट करता है। तो हमें तो इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन इस हुकूमत को मसला ये है क्योंकि ARY उनकी सारी चीजें को अवाम की आवाज बनता है, तो इसलिए। दूसरी चीज, आज जो इजलास हुआ उसमें हमेशा की तरह मरियम औरंगजेब जो कि मिनिस्टर हैं, वो जब हमने कमेटी की मीटिंग रखी है आगे से चिट्ठी आ जाती है कि जी वो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, वो जी इस मुल्क में है, वो फलां मुल्क में है, वो फलां मुल्क में है। एक अभी तक उन्होंने मीटिंग अटेंड की है
اور باقی یہ جو سارے مسائل پڑے ہوئے ہیں، صحافیوں کا برا حال ہے، روزگار سے کنیکٹڈ لوگوں کے مسائل ہیں. اب 4000 لوگ اے آر وائی نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور 4000 خاندانوں کا مسئلہ ہے یہ. لیکن جو منسٹر ہیں وہ اپنی منسٹری کے کام کرنے کے بجائے فورن منسٹر بنی ہوئی ہیں. اب ایک تو ہم نے یہ چیز رکھی کہ آپ کوئی اور ویسے بھی انہوں نے ورلڈ ریکارڈ تو بنا دیا، گینس بک میں ان کا نام جانا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے یہ، اور اس میں ایک منسٹر اور لگا دے جو ان مسائل کو تو دیکھے. اچھا فیصل، وہ چیئرمین پیمرا آج موجود تھے میٹنگ میں؟ جی ہاں، چیئرمین پیمرا موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ ڈسپیوٹ ہے، کہتے پیمرا کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسپیوٹ ہے اے آر وائی کا کچھ کیبل آپریٹرز کے ساتھ، اور کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ نشریات نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ ڈسپیوٹ جب تک حل نہیں ہوتا تب تک وہ نشریات نہیں دکھا رہے. نیچر آف ڈسپیوٹ نہیں بتائی انہوں نے، مطلب کوئی ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ہم نے پیسے دینے ہیں ان کے، کوئی لائسنس کا مسئلہ ہے کیا؟ میں نے وہاں پر میں نے کہا کہ اے آر وائی کی اگر کوئی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ تو وہ اس پہ آرگومنٹ کریں. آپ کے ایک رپورٹر تو وہاں پہ تھے لیکن آفیشیلی کوئی آپ کی سائڈ سے کوئی ریپرزنٹیٹو نہیں تھا. لیکن ہمارے پاس یہ مسئلہ چیئرمین سینٹ نے بھی بھیج دیا ہاؤس کے اندر. جب صحافیوں نے بائیکاٹ کیا تھا میڈیا گیلری سے تو پھر چیئرمین سینٹ نے اس وقت یہ کمیٹی کو ریفر کیا ہے. تو اگلے 4-5 دن کے بعد دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں جس میں اے آر وائی کے آفیشلز کو بھی مدعو کریں گے تاکہ ہم دونوں سائڈز کو سن سکیں. لیکن کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ جب عدالت کا بھی حکم آ گیا ہے اور اس کے بعد بھی نشریات جو ہیں نہیں کھولی جا رہی ہیں تو پھر فور اے آر وائی نیوز کی نشریات کو کھولا جائے کیونکہ یہاں پر توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں نا. اچھا اگر فیصل اس پہ جو بات کرنے والی تھی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہماری طرف سے آپ ہمیں بلاتے تو ہم ضرور حاضر ہو جاتے. اس میں سوال یہ پوچھنے والا تھا کیونکہ پیمرا کے پاس تمام اختیارات ہیں، ایک ریگولیٹری باڈی ہے، تو اگر ایک جو بڑا دیکھا جانے والا چینل ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا تو پیمرا کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اے آر وائی سے پوچھیں کہ بھیا آپ نے یہ کیبل آپریٹرز کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں یا کیبل آپریٹرز آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس مسئلے کو حل نکالنے کے لیے ڈائریکشن دیتے، کوئی ہمیں بلا لیتے، ہم ان کے پاس پہنچ جاتے، کوئی نیگوسیشن ہو جاتی. مطلب اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہ ہے کیا مسئلہ کیا اصل میں؟ نہیں، انہوں نے پھر یہ بتایا لیکن وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ ان کو ضرور بولا ہے کہ آپ اے آر وائی کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ کیا ہے، پرابلم ہے کیا، ڈسپیوٹ کون سا ڈسپیوٹ، کیسا ڈسپیوٹ، یہ چیزیں سامنے لائی جائیں. اب 4 دن کے بعد مریم اورنگزیب جی السلام علیکم. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ کوئی ہاں جی ٹھیک، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اے آر وائی کا. کتنے سالوں سے اے آر وائی کام کر رہا ہے، کبھی کسی کیبل آپریٹر نے بند نہیں کیا، کوئی ایشو نہیں رہا. یہ صرف پاکستان میں اے آر وائی کا ایشو تھا اور 16 دن سے یہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 سے 7 دفعہ سندھ ہائی کورٹ واضح احکامات دے چکے ہیں کہ بھئی آپ پرانے نمبروں پر اس کو بحال کریں اور ہر دفعہ آئیں بائیں چھائیں. اور آج چیئرمین وہاں پیش نہیں ہوئے، انہوں نے ان کا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دی ہے اور 7 ستمبر کو طلب کیا ہے. آپ ایک آدھ دن میں بلائیں اے آر وائی کو بھی، ان کو بھی، اور جو ان کے ساتھ اور ہیں ان کو بھی بلا لیں اور ان کو کوئی مسئلہ ہے تو حل کریں. آپ ہزاروں بندوں کا روزگار اور کروڑوں جو ویورز ہیں ان کو انفارمیشن اور آگاہی سے آپ محروم رکھ رہے ہیں. جی ہاں، یہ سوال ہم نے ضرور اٹھایا ہے صاحب میٹنگ میں بھی. ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ڈسپیوٹ کا مسئلہ صرف کیا اے آر وائی کا ہی ہے، باقی چینلز تو چل رہے ہیں. تو اس پہ ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا. لیکن یہاں پہ میں پھر بتاؤں کہ ہم جو میٹنگ کر رہے ہیں مریم اورنگزیب جو کہ منسٹر انچارج ہیں، جن کے ماتحت یہ سارے محکمے ہیں، پیمرا باقی، ہم نے ان کو بلایا ہے کہ آپ میٹنگ میں آئیں. آپ اگر آپ فورن منسٹر بننا ہے آپ فورن منسٹر بن جائیں، لیکن جو میڈیا کے یہاں پہ مسائل ہیں، جو آزادی صحافت کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر جو کدھن لگ رہی ہے، جو پابندیاں لگ رہی ہیں، اے آر وائی نیوز جو حق کی آواز اٹھاتا ہے، آپ وجہ بتائیں کیا وجہ ہے، کیوں بند کیا ہوا ہے. اور باوجود عدالت کے حکم کے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو ہم اس کو دوبارہ، کیونکہ چیئرمین سینٹ سے بھی ہمیں ریفر ہو گیا میٹر ہاؤس کے اندر سے، ہم اس کو دوبارہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. کیبلز جو ہیں، کیبل آپریٹرز، ان کی میرے خیال میں ایسوسیشن ہے، ان کے اگر آپ جو عہدیداران ان کو بھی بلا لیں
तो वहां पे फिर फेस टू फेस बात हो जाए कि पैमरा के सामने जो भी मसाइल उनके हैं, पैमरा के हैं, हमारे हैं, वो फिर वहां बैठ के बात कर ली जाए। अगर वो समझ जाए कि इट इज मैटर बिटवीन पैमरा एंड केबल ऑपरेटर्स, तो फिर हम वहां पे बैठ के बात कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। अवर गुमन साहब, हमने इसमें जो सहाफती तंजीमें हैं उनको भी बुलाया है सारी, और आप ठीक कह रहे हैं कि केबल ऑपरेटर्स की जो एसोसिएशन हैं उनको भी बुलाया जाए, बिल्कुल बुलाएंगे, और सबका नुक्ता नजर जो है वो सामने आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और है। यहाँ पे मसला ये है कि ARY न्यूज को तो सजा दी जा रही है हक और सच की आवाज बुलंद करने के लिए, और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये किसी सूरत नहीं चाहते, ये मीडिया को कंट्रोल करके ही चलते हैं, उसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकते हैं। और ये अपनी जो गुन गाने वाले चैनल्स हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हमने जब एड स्पेंड की डिटेल्स ली तो जब इनकी गवर्नमेंट थी पहले 2013 से लेके 2018 तक, तो ARY न्यूज जो कि टॉप कैटेगरी का चैनल है जिसको सब लोग देखते हैं, उस चैनल को बहुत कम बिजनेस दिया हुआ था, और बाकी चैनल्स जो हैं जो इनके गुण गाते हैं उनको दिया हुआ था। तो ये इस चीज को भी PID के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और फिर मैंने PTI की गवर्नमेंट का डेटा मंगवाया, और PTI ने जनाब कमाल ही किया हुआ है, जो PTI के खिलाफ बोलता है चैनल उसको सबसे ज्यादा बिजनेस दिया हुआ था। तो ये कमाल ही है ना, मतलब हद ही हो गई। तो मैंने जब देखा, लेकिन उधर इतना ज्यादा तबादला यहाँ तो फिर फैसल बजाय वो जो था पुराना आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, आईना खुद देखा तो बुरा मान गए। तो लेकिन ये है कि PTI के दौर जो था उसमें 3.5 साल उसमें तजाद इतना नहीं था कैटेगरी A के चैनल्स के बीच में, ठीक है ना जी। लेकिन 2008 से लेके 2013 जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वहां पे भी तजादात मौजूद थे। 2013 से लेके 2018 जब इनकी गवर्नमेंट की न्यूज चैनल खुलवा दें, और मरियम साहिबा से हमें एड्स नहीं चाहिए। वो पहले भी आपको याद है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से तो यही बताया गया है कि हमारा चैनल खुलवा दें, एड्स ज़ाहिर सारी दुनिया चैनल देखते हैं, एड्स प्राइवेट सेक्टर से भी आ जाती है, लेकिन मसला है कि हमारा चैनल तो खुले ना किसी सतह के ऊपर, और पार्लियामान के अंदर आपके पास तमाम इख्तियारात है, आप सम्मन कर सकते हैं, इनको बुला सकते हैं, जोर जबरदस्ती आप इनको बुला सकते हैं। कमेटी पूरी ने खावर साहब आज बोला है मिनिस्ट्री को कि फिल फॉर ARY न्यूज की नशरियात को खोल दिया जाए। हमारी मुतफिका राय और नून लीग के इसमें मैं आपको बताऊं, अरफान सिद्दीकी जो सेनेटर हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है, और उन्होंने तो बल्कि आपके जो बाइकआउट किया था गैलरी से साफियों ने, तो अरफान सिद्दीकी साहब को चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए भेजा था, और उसके बाद फिर ये मैटर कमेटी को रेफर हुआ। तो बात ये है कि इस वक्त जो नून लीग की जो ये गवर्नमेंट है, ये जो मिनिस्टर हैं, पहले तो मिनिस्टर गायब है, वो मीडिया का कोई मसला नहीं हल करा। हमने कहा आपने रिकॉर्ड बना लिया है ना लार्जेस्ट कैबिनेट का, एक मिनिस्टर और लगा दे जो इन टेक्निकल इश्यूज को तो देखे ना। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त मीडिया का। यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, DSNG ड्राइवर्स, गरीब लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, 4000 खानदान है। हम किधर से खेल रहे हैं इस चीज को? हमें चाहिए कि हम लोगों की फिक्र करें, लेकिन ये बेहिस लोग हैं, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, और मुल्क में जो गरीब है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गायब है मिनिस्टर। मैंने कहा मिनिस्टर को कि अगर अब आपने, क्योंकि जितनी मीटिंग्स हुई है, एक मीटिंग में मिनिस्टर साहिबा तशरीफ आई है, और बाकी सब में जी बैरून मुल्क दौरों पर है। ये बैरून मुल्क दौरे जो है वो कौन के पैसे से हो रहे हैं, और इधर लोगों की तनख्वाहों के मसले बने हुए हैं, लोगों के रोजगार का मसला बना हुआ है। हम समझते हैं कि इस वक्त पूरे मीडिया को भी यकजा होना चाहिए। आज याद रखे, जो चैनल्स आपके साथ आवाज नहीं मिला रहे ना, कल उन पे भी बुरा वक्त आना है। ARY जब दूसरे चैनल से बुरा वक्त है, मुझे याद है आप लोग खड़े हुए जब PMDA इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आ रहा था, इमरान खान साहब ने खुद उसकी मुखालफत की थी अपनी मिनिस्ट्री के प्रपोज करदा, क्योंकि सारे सहाफी जो है, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो इसके हक में नहीं थे। उन्होंने अपनी वजूहात दी थी, इमरान खान साहब ने रोका था उस चीज को, हमारी कमेटी ने भी उसकी मुखालफत की थी। हम अपनी गवर्नमेंट के होने के बावजूद हमने ये किया था। लेकिन यहाँ पर ये हाल है कि कुछ चैनल्स जो हैं वो समझते हैं कि जी ARY बंद है तो हमें फायदा हो जाएगा। बाबा इस तरह नहीं होता। मीडिया को यकजा होना होगा। अपना वो है भाई, तोता चश्मी अगर है तो उनको लगता है कैसा होगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो सूबों में सैलाबी सूरत हाल है चौधरी साहब, इसके ऊपर बात हमने करनी है। हमारे साथ मुस्तफा तरीन है कोयटा से, हमारे वहां पे ब्यूरो चीफ है। बहुत शुक्रिया तरीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है?
بالکل آ رہی ہے جی تو یہ سب جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ بلوچستان سے وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اس پورے ملک میں سب سے جس میں ورسٹ ہٹ ایریا جو ہے وہ بلوچستان ہے. تو کیا ہے وہاں پہ صورتحال؟ کیا پانی کچھ اترنا شروع ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں بتایا جا رہا ہے بارشیں مزید کنٹینیو کریں گی, تو بارشیں رکیں گی, پانی کچھ اترے گا, پھر ہی کوئی تھوڑا سا نارمل سی کی طرف جانے کے امکانات ہوں گے. ہے کیا اوور آل وہاں پہ صورتحال؟ دیکھیے جی فی الحال صورتحال یہ ہے کہ حالات نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. گزشتہ رات سے جاری بارش کا سلسلہ وقفے سے اس وقت بھی جاری ہے. جس مقام پر میں موجود ہوں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا نوائی علاقہ ہے, اس وقت بھی یہاں پر بارش جاری ہے اور پورا علاقہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. نوا قلعے کا یہ نوائی علاقہ ہے کوئٹہ کا, جہاں اس وقت کافی ساری آبادی جو ہے وہ سیلابی پانی کے اندر محصور ہو کر رہ گئی ہے. اس علاقے کو جو راستے جاتے تھے وہ سیلابی پانی آنے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر ہم اوور آل سچویشن کا جائزہ لیں تو لورولائی سے لے کر زیارت, کوہلو, بارکان, ڈیرہ بگٹی, پشین, قلعہ سیف اللہ اور ان علاقوں میں کوئٹہ, پھر اس کے بعد مستونگ, کلات, خزدار میں اس وقت بارشیں جاری ہیں. اور امکان یہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران جو صورتحال تھی آئندہ 24 گھنٹوں کی صورتحال اس سے بدتر ہوگی. ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیں گے حکومتی اقدامات پر. اس وقت میں نوا قلعے کے جس علاقے میں موجود ہوں یہاں کے مکینوں کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا سکے اب تک, اور بارش سے کتنے سارے نقصانات ہوئے. السلام وعلیکم السلام. میں قائم خان یا نوا قلعے کا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. سب سے پہلے ARY نیوز چینل کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت بلوچستان کے عوام کے آواز پانی بہت سارا ہے. اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 ہفتوں سے طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم اے تو کیا, پی ڈی ایم اے تو ایک ادارہ ہے. یہاں پر ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو اور اس کے صوبائی کابینہ کا نام و نشان کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اور اس کی جو ترجمان صاحبہ ہے وہ ہزاروں روپے اپنے میک اپ پہ خرچ کر کے اسلام آباد سے ایک پریس کانفرنس کرتی ہے کہ میں تو دن میں بمشکل 2 گھنٹے سوتی ہوں. ارے بیچاری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بارش اسلام آباد میں جاری ہے یا کوئٹہ میں جاری ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بارش کوئٹہ میں جاری ہے اور وہ ورژن جو اسلام آباد سے دے رہی ہوتی. یہ ایک علاقہ میں سوشل ایکٹیوسٹ کے تاثرات ہیں. یہی تاثرات کا مبیش یہاں پر تمام سیلاب زدگان کے ہیں, سیلاب متاثرین کے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بارش برس رہی ہے, جو بالائی علاقے وہاں سے پانی بدستور رفتہ زیادہ ہو رہے, سو اترنے کی بجائے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور امکان یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صورتحال مزید ابتر ہوں. بہت شکریہ مصطفیٰ. ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال میں بارش تو بالکل رک ہی نہیں رہی ہے, اللہ معاف. ابھی آج وہ جو موسم ہے محکمہ موسمیات نے کہا جی ستمبر کے اندر بھی یہ بارشیں اور اسی طرح کی صورتحال رہی ہیں. اگین پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اب آج کچھ شہباز شریف واپس آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ فوکس کریں گے, اور خان صاحب بھی میرا خیال ہے جا رہے ہیں کچھ علاقوں میں سیلاب زدگان کو ملنے. دیکھیں بٹ اٹس ناٹ انف. میں ماریہ پچھلے 24-25 سال سے شہر اقتدار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. 2010 کے اندر جب آیا تھا سیلاب, گاہے بگاہے اس طرح کی جو نیچرل کلائمیٹیز ہیں, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سینٹرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. شہر رحمان صاحبہ جو فیکٹس اینڈ اسپیکر سامنے رکھ کے اچھی باتیں بتا رہی تھی, لیکن بنیادی کام ہے پروونشل گورنمنٹس کا. اور پروونشل گورنمنٹ سے آگے جو لوکل گورنمنٹس ہیں, 140A جو آرٹیکل کا سیکشن ہے, آرٹیکل 140A جو کہتا ہے کہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹس کو پوری طرح امپاورڈ ہوں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جمہوریت پسند لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کرتے, فائنینشیل ایڈمنسٹریٹولی. جب وہ امپاورڈ نہیں ہوتی تو لہٰذا ٹینٹس کس نے پہنچانے, جی سندھ گورنمنٹ ہے, وہ سندھ کے انفارمیشن منسٹر یا سندھ گورنمنٹ کا جو بندہ ہے, جی ہم یہ کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. بنیادی طور پر سیلاب پتہ ہے مونسون کے اندر یہ معاملات ہو جاتے ہیں, ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو یہ تو سارے کنٹیجنسی پلانز آلریڈی بنے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ حالت جو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس دفعہ جو بارش ہوئی ہے نا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہے, مطلب 10-15 سالوں میں اتنی بارش دیکھی نہیں ہے. لیکن آبویسلی تو یہ لانگ ٹرم آپ نے سارے اپنے اسٹرکچرز کو بہتر کرنا ہے نا. پل آپ کے سارے بہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ گھٹیا نسل 2010 میں جب سیلاب آیا تھا, میں نے خود کور کیا تھا خیبر پختونخوا آگے تمام ڈیپ ان سائڈ جا کے.
تب ہمیں یہ جو بریفنگز ہوئی تھی تب یہی بتایا گیا تھا کہ فیوچر کے اندر ایک پلان تیار کر لیا گیا ہے اور آئندہ اس طرح کا جو بھی اگر اس طرح کی کلیمٹی ہوتی ہے صاحب اور کون سے پلان ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کسی پر عمل کوئی بھی گورنمنٹ ہو. دیکھیں آج وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے. بھائی چاہیے، یہ تو ہمیں بھی پتہ نظر آ رہا ہے، لوگ بیچاروں کو مددگار پڑے ہیں، نہ ان کے اوپر چھت ہے، نہ ان کے پاس سونے کے لیے کوئی زمین بچی ہے، کیونکہ پانی میں وہ گرے ہوئے ہیں، تماشا لگایا ہوا ہے. مطلب آپ اگر فیڈرل بجٹ دیکھیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کو جاتا ہے 57% آپ کا جو فیڈرل کے پاس پیسے آتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں. ارب ہار روپے ہیں. اپنی من پسند کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے جناب آپ دیکھیں گے ود ان نو ٹائم پیسے بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہے. میں حیران ہوں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پی کی بھی لے لیں رپورٹ. سر ان سے پوچھیں گے فیڈرل گورنمنٹ جی فنڈ بنا رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ فنڈ بنا رہی ہے. خدارا اس وقت ہمیں ان فنڈز جو ہے نا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں بھی آپ کے پاس فنڈز پڑے ہیں وہاں سے نکالیں. جب زندگی موت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا ہماری مدد کرے گی تو پھر ہم اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے. کم از کم میری سمجھ سے تو یہ بالا تر چیزیں ہیں. بہت سٹرکچرل چینجز کرنے تھے وہ نہیں کیے. اب کلائمیٹ چینج ہے، اب ہر سال پہلے سے زیادہ تباہی لے کر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو اپنے شہروں کو، اپنی جو بیچ میں پل ہیں، جو نالیاں پکی کرنی ہوتی ہیں، جو سارے کنال صاف کرنے ہوتے ہیں، وقت سے پہلے وہ نہیں کرتے. پریپیئرڈنیس نہیں ہوتی. اوپر سے موسم میں اس دفعہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ظاہر سی بات ایک چیلنج بن گیا، یہ ایڈمنسٹریٹو چیلنج بھی بن گیا. یاسر شیخ ملتان سے ہمارے ساتھ. یاسر صاحب یہ بتائیے جہاں پہ آپ موجود ہیں اس وقت وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کو کس چیز کی ہے، تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہماری توسط سے انہیں معلوم ہو کہ بھئی یہ چیزیں اس وقت جو وہاں پہ متاثرین ہیں ان کی ضرورت ہے اور وہ پہنچانے کی کوشش کرے. سٹیزنز بھی جو اپنا رول ادا کرتے ہیں وہ ریاست تو کرے گی جو کرنا ہے. جی اس وقت جو صورتحال ہے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کر لی جائے کہ جنوبی پنجاب میں اس وقت 9 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب ہے اور اس پہ کھڑی تمام فصلیں اور جتنی املاک ہیں وہ بالکل خس و خاشاک کی طرح بہہ چکی ہیں. 6 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہیں. ڈی جی خان اور راجن پور میں رمک سے لے کے رجحان تک یہ 350 کلومیٹر طویل پٹی ہے. اس کے دونوں طرف سے ایک طرف سے مغربی سائڈ سے کوہ سلیمان سے آنے والے ریلے اور شرقی سائڈ سے دریائے سندھ سے آنے والے ریلوں نے بیچ میں سینڈوچ بنا دیا آبادی کو. آپ نے بات کی کہ ضروریات کیا ہیں. ضروریات اس وقت سب سے بڑی شیلٹر ہے، خیمہ بہت ضروری ہے. یہاں پینے کا صاف پانی، آل دو کہ ہر جگہ پانی ہے لیکن پینے کو بوند تک میسر نہیں. بیماریاں پھیل رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. چونکہ اس ایریا نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک اتنی فیٹل ڈیزاسٹر نہیں دیکھی اور اس کے لیے انتظامیہ بالکل تیار نہیں تھی. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو وفاق اور صوبے کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اور وہ ان کے درمیان کوارڈینیشن کا نہ ہونا بھی سب سے بڑا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بہت سے وفاق کے ادارے اور صوبے کے ادارے وہ ایک دوسرے سے انٹر لنک نہیں ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. سیاسی مت بھیڑ کے اندر نقصان 6 لاکھ لوگوں کو ہو رہا ہے جو براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بالکل جو ذمہ دار پاکستان کے حکام ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسانی المیہ ہے جو جنم لینے کو جا رہا ہے اور ایسا ڈیزاسٹر ہوگا انسانی المیہ کی صورت کے اندر جس کا شاید ہی کوئی تاریخ میں حوالہ موجود ہو. اور میں اچھا یاسر یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار کی حکومت کے دوران ایک وہاں پہ بنایا گیا تھا خاص طور پر صدرن پنجاب کے لیے ایک وہاں پہ جی کہ یہ خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ سیٹ اپ کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے معاملات کے انتظامات کو دیکھیں گے. وہ کیا لوگ موجود ہیں وہاں پہ یا پھر حکومت کے خاتمے کے بعد وہ ختم کر دیا گیا تھا؟ گورنمنٹ کہاں پر ہے؟ دیکھیے خاور صاحب اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے وہ 100% انفنکشنل رہا. اس کے اندر آپ نے 40% ان کو پاورز دی، 60% اگین پھر لاہور کے اندر صوبائی دارالحکومت نے کیپچر کر کے رکھی. ایون کے ٹرانسفر پوسٹنگز کے اختیارات بھی ان کو نہیں دیے، جس کی وجہ سے یہ برائے نام تو ضرور سیٹ اپ رہا جنوبی پنجاب کا. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طاقت، وہ توانائی، جس طاقت اور توانائی سے یہ ریسکیو آپریشن شروع ہونے چاہیے تھے، امدادی سرگرمیاں شروع ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پا رہی. اب
लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो रेस्क्यू 1112 के पास हैं, लोगों को निकालना है। 6 लाख से ज़्यादा, ये मेरे आदाद शुमार नहीं, ये कमिश्नर डीजी खान के आदाद शुमार है जो बता रहा हूँ कि 6 लाख अफराद डीजी खान डिवीज़न के मुतासिर हुए हैं, उनको उन इलाकों से निकालना। 8 रोज़ हो गए हैं। पंजाब का सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो शाहराएं हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है। सब्जियां जो बलूचिस्तान से फ्रूट आना था वो वहां का वहां गल सड़ रहा है। इधर से जो आपस की जो ट्रेड कम्युनिकेशन होनी थी या इमदाद अगर किसी ने भेजना कोई चाहता है तो यहाँ आ नहीं सकती, जमीनी रास्ते मौजूद नहीं है। तो इस सारी वो सूरत हाल से जो इसकी होलनाकी है या खौफनाकी है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। जानवरों की तो आप जो लाइफ स्टॉक जो सबसे बड़ा मेजर यहाँ का एक एसेट होता है किसी भी यहाँ के लोगों का, तो सबसे बड़ा एसेट ही या तो उसकी कपास है या काश्त है या फिर उसकी लाइफ स्टॉक है। ये दोनों खत्म हो गई, उनकी शेल्टर नहीं रही। अब उनको सड़कें जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो उनकी पनाहगाह है। इंतजामी अगर मैं आपको एक बता दूं कि ये जो प्रेस रिलीज जारी होती हैं, जो जारी बात है कि हम उनको तस्दीक करते हैं कि वो मुसद्दिका है कि डीजीपीआर जारी करता है, उसमें कहा यह जा रहा है कि आज डीजी खान के जो है सैलाबज़दा इलाकों के अंदर जो है 600 देगें भिजवाई गई है। आप अंदाजा कर लीजिए, एक एवरेज एक देग के अंदर आप बहुत बड़ी भी अगर देग बना लें तो 100 लोग खाएंगे। आपके आदाद शुमार बता रहे हैं कि 6 लाख लोग मुतासिर हैं, बेघर हो गए, डिसलाज हो गए, खुराक के उन्हें मसाइल है, शेल्टर उनके पास नहीं, पीने के पानी उनके पास नहीं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, चूंकि एक बड़ा रिमार्केबल प्रोग्राम है जिसकी बड़ी वेव है, जरूरत इस बात की एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि ये जो फाक और सूमों के दरमियान जो गैप है, खुदा के लिए इस वक्त ये अनफिल कर दें। इस वक्त कौमी यकजहती की सबसे ज्यादा जरूरत है और बीइंग ए ग्राउंड रिपोर्टर मुझे ये लग रहा है, और मुझे मायूस नहीं होना चाहिए, मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ा कामिल यकीन रखता हूं कि ये अपनी सियासत को एक तरफ रखेंगे फॉर द स्पेसिफिक रीजन कि अपने लोगों को बचाना है। इंसानी अलमिया जो अभी तो बहुत सारे यासिर हमारे साथ थे, लेकिन जो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किए ना सूबे और विफाक के दरमियान राब्ते का फुकदान है, बड़ी खौफनाक बात है। इतने बड़े अगर क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के वक्त 2 हुकूमतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं नजर आ रही, तो पता नहीं मतलब क्या चीज होगी जो हमें बतौर कौम जगाएगी। सैरिश हमारे साथ हैं, सक्खर से हमारी नुमाइंदा है। सिंध में कितनी तबाही हुई है उधर हम पूछते हैं। सैरिश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, कल मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि 90% वहां पे फसलें तबाह हो गई हैं। क्या है इसके अलावा आपके पास वहां पे से क्या अपडेट है? क्योंकि इसका मतलब कि खाने का एक बहुत बड़ा बोरान तो सर उठाए खड़ा है। इसके अलावा सिंध के शहरियों की और जिस इलाके से आप है वहां क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए वहां पे? देखें, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर बारिश का पानी न खड़ा हो। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सक्खर सिंध के तीसरे बड़े शहर से निकासी आब का निज़ाम जो है वो अभी तक नहीं ठीक किया जा सका है। इसके अलावा सक्खर में रिलीफ कैंप्स जो कायम किए गए हैं, इंसानियत सोज वहां पर वाक़ये पेश आ रहे हैं कि जो रिलीफ कैंप्स सैलाब मुतासरीन वहां मौजूद हैं, जो बारिश से मुतासिर होकर लोग वहां मौजूद हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा अगर मैं मजमूई तौर पर पूरे सिंध की बात करूं तो तकरीबन 19 अजला इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। फसलें खड़ी तैयार फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। चावल बिल्कुल तैयार खड़ा था वो बिल्कुल खराब हो चुका है। अमरूद की फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं समझती हूँ मुस्तकबिल में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो हमें उसका सामना करना पड़ जाएगा। सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, वजीर आला सिंध जो हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने अपने मुंह से बताया कि तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं सैलाब की वजह से, इन बारिशों की वजह से। सक्खर डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। अस्पतालों के अंदर बारिशों का पानी मौजूद है। घर डूब गए हैं, घर मनहदम हो गए हैं। आज दरिया सिंध में क्योंकि पानी का बहाव जो है वो मुसलसल तेजी से जारी है, आज कुरैशी गोट के पास एक बंद पर जो है वो शगाफ टूट गया और वहां पर अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत उस बंद को, उस शगाफ को जो है वो बंद किया और उस इलाके में खौफ और हिरास की फिजा थी, मगर इंतजामिया नहीं पहुंची थी उस इलाके को। वहाँ पे जो लोगों को इस वक्त जो इमीडिएट उनकी जो जरूरियात हैं
सडन उनको कैंप्स चाहिए, उनको वहां पे ये जो मच्छरदानी है हमें बताया गया था, वो जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो पंजाब सिंध हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है। तो ऑन ग्राउंड आप देख रही हैं कि लोगों को ये चीजें मिल रही हैं, या बस हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ये पता चलता है कि इतने लाख टेंट्स आ गए, इतने लाख मॉस्किटो नेट्स पहुंच गए और इतने पैसे पहुंचा दिए गए हैं, या ये चीजें जो इफेक्टिव है वहां तक पहुंच गई हैं? देखिए, वजीर आला सिंध जब यहाँ आए थे तो वो पूरे सिंध के दौरे पे थे। 8 से 9 रोज गुजर चुके हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है, सैलाब से इलाके मुतासिर हैं। हर जगह वो ये कहकर आए थे कि मैं खैमे भिजवा रहा हूँ, लेकिन टंडो मोहम्मद खान की अगर बात की जाए, शिकारपुर की अगर बात की जाए, खैरपुर की अगर बात की जाए, लाडकाना की अगर बात की जाए, तो वहाँ खैमे तो मिल गए हैं कुछ को, मगर वहाँ भूख और अफलास जो है, वहाँ बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, खुले आसमान तले जो लोग बैठे हैं, उनके पास इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही। जमीनी राब्ता मुनक़ता है, बारिशों का पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। अभी तक जो हमने देखा है मजमूई तौर पर सिर्फ ऐलानात हैं और कुछ नहीं है। समाजी तौर पर, समाजी सतह पर लोग अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात जो हैं वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सामने नजर आ रहे हैं, मगर हुकूमती वादे जो हैं वो सिर्फ दावे और वादे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ लोग जो हैं उनको शदीद इमदाद की जरूरत है। जी सैरिश, जी चौई साहब आपका सवाल। देखिए, मैं कह रहा था कि अभी फौरी तौर पर क्या क्या इकदाम करने चाहिए, फौरी तौर पे किन इकदाम की जरूरत है सैरिश? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जरूरी इकदाम जो है वो ये है कि शहर से निकासी आब जो है वो यकीनी बनाई जाए, क्योंकि जब शहर के इलाकों से पानी निकल जाएगा तो कारोबारी मराकज खुल जाएंगे। यहाँ कारोबारी मराकज बंद हैं, यहाँ घरों में लोग महसूर हो गए क्योंकि पानी 3 से 4 फीट इलाकों में मौजूद है। पुराना सखर का इलाका भी इसी तरह तमाम सिंध में अगर निकासी आब का निजाम बेहतर हो जाए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाए ना, तो फिर मैं समझती हूँ कि लोगों की बुनियादी जरूरतें जो हैं वो उन तक पहुंच जाएंगी। खाना इस वक्त अहम बेसिक नीड है जो लोगों को चाहिए। बहुत शुक्रिया सैरिश, हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी कि सिंध के अंदर जो है वो इस हवाले से क्या सूरत हाल है। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सियासी जो आज डेवलपमेंट्स उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और ब्रेक के दौरान आपने ब्रेकिंग न्यूज देख ली होगी कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये 780A का पर्चा गुजरात के अंदर हो गया है। जो इससे पहले उन्होंने जजेस से मुतालिक और ब्यूरोक्रेट से मुतालिक उनके बयान कई दफा हम आपको सुना चुके हैं, उसकी बेसिस पे ये पर्चा किया गया है। तो अब यही मेरा ख्याल है एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि विफाक से इनके खिलाफ पर्चे होंगे और ये उनके खिलाफ पर्चे करेंगे। वो जो क्लिप पड़ा हो राना साहब का, वो सुना रहे लोगों को, जरा मौजूद है अगर हमारे पास तो वो सुनवा सकते हैं। राना साहब का क्लिप निकाल लें, उस क्लिप निकाल लीजिए। देखिए, जो कल हम बात कर रहे थे ना, रेडी है मेरे ख्याल से, वो प्लीज सुना दें ताकि हम बता देंगे कि पर्चा किस चक्कर में जी, किस चक्कर में पर्चा हुआ है राना सनाउल्लाह साहब के। वो कौन सी स्टेटमेंट थी जिससे दिल आजारी हुई है, जिसपे उन पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, जरा देखें। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। ये तो ब्यूरोक्रेसी को वो दे रहे थे धमकियां। एक अदालत में जजों को भी उन्होंने कहा कि घेराव करेंगे और फिर फैसले जो हैं उनको आप एक खास किस्म के फैसले होने चाहिए। उस पे क्या था उनका कहना, जरा सुने। याद रखो, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करेगा। जी, तो पहला पर्चा ATA का नून लीग के सिटिंग आई विश के जिशान साहब अगर दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर साहब के, खान साहब ने कौन सी बड़ी बात कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, यही था ना। अल्फाज का चुनाव खान साहब का हमेशा से मसला रहा है कि वो जरा आगे पीछे कर जाते हैं, वो उनका के जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि IG इस्लामाबाद जो है DIG इस्लामाबाद और जज साहिबा, ये आपने जो काम किया है
ہماری نظر میں یہ خلاف قانون ہے اور آپ کے خلاف ہم لیگل ایکشن لیں گے. وہ آج میرے خیال میں شہباز گل کے بھائی نے وہ جو ہائی کورٹ کے اندر وہ درخواست بھی ڈال دی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے پولیس کے خلاف بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہے. سوال جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی, کل بھی ہماری سٹوری بھی یہ تھی کہ پی ٹی آئی والوں, یہ کافی دیر سے ان کے بیانات ہیں نا, تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کوئی ایک پرچہ مجھے بتا دیں کسی ایک دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے خلاف سیڈیشن کا یا اس طرح کا نہیں ہوا. اکثر الزام لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب آئینی طریقے سے قانون کے مطابق نیب پرائم منسٹر آفس کے انڈر نہیں فال کرتی, ٹیکنیکلی تو نہیں کرتی, لیکن پھر بھی وہ کہا جاتا, وہ ہو گیا امپریشن یہ تھا کہ خان صاحب جو تھے وہ کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس کرتے تھے یا اپوزیشن کہتی تھی. ایک قانونی طریقہ کار ہے, اریسٹ ہوتی تھی, اس کے بعد قانون کے مطابق بیل, یہ سارا کچھ. مقصد یہ تھا کہنے کا کہ خدارا کیا ہمارے سیاستدانوں کے پاس یہی کام رہ گیا؟ مطلب سٹنگ انٹیریئر منسٹر کے خلاف 780A کا پرچہ, میرے خیال میں کل انہوں نے ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف 80A کا پرچہ دے کے پوری دنیا کے سامنے ایک بڑی زبردست شاندار روشن مثال قائم کی تھی. اور آج دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کا سٹنگ انٹیریئر منسٹر اس وقت دہشت گردی کے پرچے کے اندر مطلوب ہے. ماشاءاللہ, زبردست, براوو. اس سے بہتر سیاست, اس سے بہتر میرے خیال میں جمہوریت, اس سے بہتر قانون کی حکمرانی ہو نہیں سکتی. لیکن وجہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ روش, یہ روایت قائم کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کی بھی حکومت ہے. آپ کی اسلام آباد میں ہے, ان کی پورے پنجاب میں ہے, ان کی کے پی میں ہے, اے جے کے میں ہے, جی بی میں ہے, تو پرچے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ چودھری صاحب بتائیں کہ رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. اگر ادھر سے ایک غلط پرچہ ہو رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے نا. مطلب میری تو خواہش ہے کہ بھئی سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر سیڈیشن کے پرچے خدا کے واسطے مت کریں, مطلب وہ تو نہ کریں نا ایک دوسرے کے اوپر پرچے. ماریا دیکھیں, وہ جو پہلے بیانات ہیں نا, ان کو ان کے خان کے بیان سے ملوا کے جتنی دفعہ مرضی پڑھ لے, یہ تو اشر اشیر بھی نہیں ہے, مطلب کوئی پیچ بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے تو کوئی ایک صرف کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور ایکشن لیں گے. وہ تو جناب جرنیلوں کو, ججوں کو اور اداروں کو اور ہم گراؤ کریں گے اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. جی ایک پورا انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا, اور یہ پہلے اس وقت سے شروع ہے جب پاناما پر جے آئی ٹی کی ہیئرنگز ہوتی تھی. وہ تصویر کس نے نکالی, وہ کر دیا, یہ کر دیا, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کے پی میں بھی کافی زیادہ ان کے بندوں کے اوپر پرچے ہو گئے ہیں, یا کم از کم درخواستیں دے دی ہیں. رانا ثناءاللہ کے خلاف تو گجرات میں کر دیا گیا نا پرچہ. تو یہ کہاں رکے گا نا معاملہ چودھری صاحب, یہ کہاں رکے گا؟ مطلب پھر پرسوں ایک اور پرچہ کریں گے, پھر یہ اب یہ ہے کہ جنہ نے گاجرا کھا دیا نے انہوں نے ٹھیڑ چ پیڑ ہونی چاہیے. لیٹ دیم فیس. اب یہی ہوگا نا, جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب بیانات رکھے جائیں گے خان صاحب کے بھی سامنے, یہ خان صاحب نے کیا بیان دیا اور رانا صاحب نے کیا بیان دیا, تو خان صاحب سے بھی پوچھا جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے, پھر ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے جو آپ نے یہ بیان دیا تھا اس کا سیاق و سباق ہمیں سمجھا دیں کہ اردو میں, پنجابی میں, یا اور آپ کی جو لینگویج جو استعمال کرتے ہیں کہ اگر چیف کمشنر ہے یا چیف سیکرٹری کے بچوں کو یہاں پہ رہنا ہے تو آپ کو بھی دیکھ لیں گے اس کا کیا معنی ہے. نہیں, وہ نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا, ہم تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے نا چودھری صاحب, وہ انہوں نے بڑے دہشت گرد بھرتی کی. انہوں نے بڑے دہشت گرد بھرتی کی ہے نا. اب پتا چل رہا ہے ہمیں, رانا ثناءاللہ صاحب, عمران خان صاحب, جب پرچے ہوں گے پتا چلے گا نا کون کون دہشت گرد سر انہوں نے ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے دہشت گرد بیٹھے ہوئے. مطلب پوری دنیا کے اندر مقاصد کے لیے, جی اپنے مقاصد کے لیے جو یعنی اندر سے جو نکالنا نکال لو. کوئی جواز ہے اس کا؟ پوری دنیا کے اندر جو نواز شریف صاحب نے, جو شہباز شریف صاحب نے, مریم نواز نے, مریم اورنگزیب نے, شاہد خاقان عباسی نے, جوید لطیف نے, اس کے بعد یہ احسن اقبال, یعنی پورے نام ان کے پوری ایک لسٹ ہے جو انہوں نے بیانات ریکارڈ پر ہیں, کوئی ہم کوئی گھڑ کے نہیں بتا رہے. دیکھیں اور ابھی پھر صاحب پوری دنیا کے اندر جو جمہوری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مقابلہ کرتی ہیں پرفارمنس میں. آپ نے کہا 3 سال 10 مہینے کہ عمران خان نہ اہل ہے, نکما ہے, نہ معیشت آتی ہے, نہ گورننس کا پتہ ہے, کسی چیز کا علم نہیں ہے, اس نے ملک کو تباہ کر دیا.
ہمیں حکومت دیں, ہم دیکھیں آتے ہی کس طرح ملک کو بہتر کر دیں گے. وہ یہ تو برعکس ہے. حکومت آئی, حکومت آنے کے بعد اب آج جو ہے آپ نے عابد شیر علی کی پریس کانفرنس ملتا ہے اسماعیل صاحب کے بارے میں, اور آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں آپ سننی ہوگی پروڈیوسر صاحب کے پاس, اگر وہ یہ ہم سناتے ہیں نا کہ اصل میں اب مسئلہ ہو گیا چوئی صاحب کے پہلے انہوں نے 3.5 سال کہا کہ ہمارا مقابلہ ہے عمران خان صاحب, بلکہ وہ کہتے تھے ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں, ہمارا ان کے لانے والوں کے ساتھ مقابلہ ہے. اور ریکارڈ یہ بات مریم بی بی کہہ چکی ہیں, نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اب آج عابد شیر علی صاحب نے اپنی جماعت کے اوپر اگر میں کہوں کہ خودکش حملہ کر دیا, کیونکہ اس سے بہتر لفظ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تو غلط نہ ہوگا. بہرحال انہوں نے آج کہا جی کہ اب ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ بجلی کے بلوں سے ہے, اور یہ جو تمام بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان سے مقابلہ ہے پی ایم ایل این کا. ذرا دیکھیں, ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں ہے, اب ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے. وہ مہنگائی کے ساتھ ہے, وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. خدارا یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں, آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں, ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. ابھی کلیئرلی مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے نا, طلال چودھری صاحب آپ دیکھ رہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آبویسلی وہ اپنے ٹائم پہ آ کے تو نہیں پریس کانفرنس کرے, تو شو کاز نوٹس وغیرہ شاید ان کو ہو رہا ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ہو جاتی ہوتی جی پریس کانفرنس سے. عابد شیر علی صاحب نے مزید یہ کہا کہ جو 10,000 کے بل ہیں اب لوگ ہمارے منہ پہ مار کے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی اور بدوائیں دے رہے ہیں لوگ ہمیں. پرائم منسٹر صاحب, ہم آپ کے نمائندے ہیں حلقوں میں, یہ میں دکھ بھری داستان عوام کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بدوائیں لیں, جولیاں اٹھائیں, میری مائیں میرے گھر آ کے مجھے بدوائیں دے کے جائیں. یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے. اتنا تھپا لگا, آج 10,000 بل, خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے, منہ پر مار کے گئے. کس کی طرف دیکھیں ہم؟ مفتاح اسماعیل صاحب کو پہلے مریم صاحبہ نے بھی بڑا پبلکلی ہیوملیٹ کیا. میں تو ہیوملیٹ کا لفظ استعمال کروں گی. جب انہوں نے اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب کی مرضی سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, تو مریم بی بی نے آ کے کہہ دیا ہم اس فیصلے سے علیحدہ ہیں. آج مفتاح اسماعیل صاحب کو ہی دوبارہ مریم بی بی کے کیمپ نے دوبارہ سے کہتے ہیں نا بس کے نیچے دھکا دے دیا. ذرا دیکھیں. سنتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو, بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا. جب لوگوں کی تنخواہیں 15 سے 20,000 روپیہ ہے تو 20,000 روپیہ بجلی کا بل آپ دیں گے تو لوگ چولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی؟ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں, آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں, لوگ بل کس طرح دیتے ہیں, لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو اپنی اندر کی لڑائی ہے نا, یہ ساری اس وقت آ کے جو میڈیا کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پہلے گھر میں آپ طے کر لیں کہ بھائی کس کی وراثت ہے, کس نے فیصلے کرنے, کون پی ایم ہے, کون وزیر ہے, کون وزیر خزانہ ہے. باہر آ کے آپ کی ایک تو عابد شیر علی چونکہ خود وزیر مملکت رہے ہیں واٹر اینڈ پاور کے, تو ان کو پتا ہے بجلی کے بل. ابھی بھی تھوڑا سا انہوں نے وہ مطلب احتیاط سے نام کام لیا ہے کہ 10-11 ہزار نہیں جناب اعلیٰ, کم سے کم بل جو ہے نا 25, 30, 35, 40 ہزار تک آ رہا ہے عام لوگوں کا جو لوور لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, جن کا گورنمنٹ صاحب 20,000 تھا نا بل, وہ اب 35 اور 50,000 کے درمیان ڈبل ہو گیا, سیدھا ڈبل ہو گیا. تو وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے یا ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے, وہ بات یہ ان کو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آن گراؤنڈ ضمنی انتخابات آپ نے دیکھ لیے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر حکومت میں آ کے آپ نے صرف تہیہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کی ٹھکائی کرنی ہے, عمران خان کے خلاف پرچے دینے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب وہ تو وہ ان کے منہ سے کوئی بات کیا نکلتی ہے, یہ پہلے ٹیئر گیس پرانے تھے, اب کی دفعہ ٹیئر گیس ہم نئے لے کے آئیں گے, پہلے تو ہم نے یہ اس طرح آپ کی چترول کی تھی, اب اس طرح کریں گے. پہلے بیانات ادھر سے انقلاب آیا, آگے رانا آ گیا. یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے. آپ اور میرے خیال میں چونکہ یہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, عابد شیر انتخاب ہے نا ان کی سیٹ پہ, ایگزیکٹلی ان کو سمجھ بھی آ گیا ہے کہ لندن سے کیونکہ 4-5 سال وہاں پہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات و واقعات کیا ہیں. آن گراؤنڈ صورتحال ایک ہی بیرومیٹر ہوتا ہے, وہ الیکشن کا. الیکشن سے آپ کو پتا چل گیا ہے. اب آپ نے جو مقابلہ کرنا تھا آن گراؤنڈ, گورنمنٹ صاحب ماریا صاف بات ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا
لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کے سیاسی قبروں میں تو پہلے ہی ہزار کیڑے پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کا کیا کرنا ہے؟ سر اسی کا تو رولا پڑا ہوا ہے. وہ ان کیڑوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں 780 کے پرچے کر کے عمران خان کے خلاف. اب عمران خان نے بھی پرچے کر دیے ہیں تو اب بھگتے ہیں. اب انٹیریئر منسٹر صاحب ہے وہ پھر بھاگتے پھریں گے جی 780 کا پرچہ ہے, اس میں پھر گرفتاری تو ہوگی نہیں. تو عمران خان کے تو جو پرچہ کرائے نا وہ پوری دنیا میں ان کی جو ہو گئی ہے مٹی پلیز اور جاگت آئی, اور وہ ان کا جو ہے UN سے لے کے کوئی دنیا کا حصہ نہیں جدھر اس کے اوپر مسلسل بلیٹن جاری نہ ہو رہے ہوں. اور چوہے صاحب خان صاحب نے بہت اچھی آفر ان کو دی تھی. کل بھی ماریا نے ذکر کیا تھا کہ جو بھی حالات و واقعات ہوئے کہ جناب اعلیٰ آ جائیں عوام کے پاس چلے چلتے ہیں تو عوام سے مینڈیٹ لے لیتے ہیں. آپ کو دینا چاہتے ہیں مینڈیٹ آپ آ جائیں, مجھے دینا چاہتے ہیں مینڈیٹ میں آ جاتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, آپ دیکھیں تو صحیح ہم کتنے تجربہ کار ہیں, کتنے ایکسپیرینسڈ ہیں, ہم کس طرح ملک کے اندر جو ہے. چلیں جی اسی نقطے پہ پروگرام کا وقت ہمارا ہو گیا ہے. البتہ میں اس جینیس سے ضرور ملنا چاہوں گی جس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگا دیں, اور اس کے نتیجے میں جو زبردست آپ کو مفت کی PR مل رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. اب بلاول صاحب جہاں جہاں دورہ کرنے جائیں گے وہاں اس سے پہلے ہی ادھر کے اخباروں میں چھپ چکا ہوگا کہ ان کی حکومت ایک سابق وزیر اعظم پہ دہشت گردی کے پرچے دے چکی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.